السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کی ذلت خواری سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتے ہیں کہ انہیں گناہوں کی ذلت سے بچ جائے اور اطاعت کی عزت میں آ جائے تو اسے تنہائی محبوب بنا دیتا ہے، یعنی وہ بندے کو تنہا رہنا بہت اچھا دکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جو ہے گناہوں کے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا چیز پسند آتی؟ تنہائی بہت پسند آتی ہے۔ پبلک میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا اس کو نہیں پسند آتا۔ تنہائی محبوب بنا دیتا ہے اور قناعت کے ساتھ غنی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کیا کرتے ہیں؟ قناعت، جتنا بھی اس کو رزق ملتا ہے اسی میں انہیں خوش رہتا، اسی میں غنی رہتا انہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی رزق دیا ہوا ہے اسی کے اندر الحمدللہ بلکہ وہ گزارتا ہے، قناعت میں غنی کر دیتا اس کو اللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر حرص والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے دنیا کی چیزوں کی۔ اور تیسری چیز پتہ ہے، اور اپنے نفس کے عیوب کی طرف دیکھنے کی توفیق بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق دیتے ہیں انہیں ہمیشہ اپنے عیبوں کو دیکھتا، دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھتا۔ ہم کیا آنکھیں سامنے ہے، سامنے کی چیزیں نہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، انہوں کیا ہے، انہوں کیا ہے، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں غلط کرے، انہوں صحیح کرے۔ مگر نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو توفیق دیتے کہ وہ بندہ خود اپنے عیوب کو دیکھے اور اس کی اصلاح کرے۔ اپنے نفس کے عیوب کی طرف دیکھنے کی توفیق بخشتا ہے، جسے ایسی دولت نصیب ہو اسے دنیا اور آخرت نصیب ہو گئی۔ کیا چیز؟ 3 باتیں بتائیں، دیکھیے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تنہائی پسند آنا، زیادہ لوگوں کے اندر زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا، زیادہ یہ چیز نہیں پسند آتی۔ تنہائی پسند آنا، قناعت کے ساتھ غنی پسند آنا، جو بھی ملا ہے اسی میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تیسری چیز بتائی گئی ہے کہ جو ہے وہ اپنے نفس کے عیوب کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیات اور اطاعت سے ہی مقامات اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر آپ کی دنیا کے اندر جیسی نیتیں رہیں گی اور جیسی اطاعت رہیں گی اس کے حساب سے جنت میں آپ کا لیول بڑھتے جائے گا۔ نیات اور اطاعت سے ہی مقامات اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے بعض اہل جنت ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں دنیا میں چمکدار ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، مگر اس کی جنت کا لیول الگ ہے اور اس کی جنت کا لیول الگ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک بندہ زمین پہ اور ایک ستارے آسمان پہ ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ نیتوں پر اور اعمال کے اوپر بھی دار و مدار ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں خاص کر کے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سابقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ منادی روزانہ اللہ تعالیٰ کا جو ندا دینے والا فرشتہ ہے روزانہ آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے 50 سال والو، تمہاری کھیتی پک گئی ہے، اب اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ جو لوگ 50 سال کے ہو گئے، تمہاری کھیتی پک گئی ہے، اب اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں اسے 60 سال والو حساب کی طرف آؤ، اے 60 سال والو حساب کی طرف آؤ۔ 50 سال والوں کو بولے کہ کھیتی پک گئی، اس کی کاٹنے کا وقت آ گیا۔ 60 سال والوں کو بولتے ہیں حساب کی طرف آؤ۔ 80 سال والو، اب تمہارا کوئی عذر مسموع نہ ہوگا، یعنی اب تمہاری کوئی ایکسکیوز سنا نہیں جائیں گے۔ اب 80 سال والو، کاش انسان مخلوق پیدا نہ ہوتی، اگر ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ وہ کس لیے پیدا ہوئی ہے۔ ان میں بیٹھ کر ان اعمال صالحہ کی نصیحت کرو اور بتاؤ کہ قیامت آئے گی، اور اس سے ڈرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو جس سال میں اس کو فوت ہونا ہے، جس سال میں اس کو بندے کو مرنا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو سیدھے راستے کی رہبری کرتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سیدھا راستہ دکھاتے رہتا ہے اور اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب اس پر موت آتی ہے تو ملک الموت اس کے سراہنے بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی طرف چل۔ ایسا بندہ اپنے رب کے لیے لکھا کو دوست رکھتا ہے، ایسا بندہ اپنے خدا سے ملنا بھی اس کو پسند آتا ہے، کب میں خدا کے پاس جاؤں، خدا کے پاس جاؤں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس
فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نیک کام کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لکھا کو پسند فرماتا ہے، اور جب کسی بندے کے لیے شر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کی موت والے سال، جس سال انتقال ہونا ہے، اس کے ہاں ایک شیطان کو بھیجتا ہے تو وہ اسے گمراہ کرتا ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے اور ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے نفس خبیثہ، اے خبیث نفس، اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کی طرف چل۔ اللہ اکبر۔ اس کی روح اور اس کے جسم سے نکلتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی لقا کو مبغوض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے ایسے بندے کو، کیوں؟ نافرمان ہے۔ اور بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی لقا سے بغض محسوس کرتا ہے، بندہ بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ کچھ خیر کی باتیں ہیں، دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، توبہ استغفار کرنا، اور کوشش یہ کرنا کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور ہم کو وَإِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہمیشہ موت کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ یہ دنیا کے جھمیلے، دنیا کے جھگڑے، دنیا کے ٹنٹے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں سلام نہیں کرے، انہوں کلام نہیں کرے، انہوں میرے کو ایسا کرے، یہ سب چیزیں چھوڑ دینا۔ اللہ کی طرف توجہ رہنا، اپنے حساب کتاب کے بارے میں سوچنا کہ میرا حساب کتاب کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ سے تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے ہم کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔